ڈرامہ معصوم کی 10ویں قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں محبت، قربانی اور قسمت کے فیصلے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ سنی، جو شروع میں صرف ایک بچے کی طرح نیلی کے قریب تھا، اب اس کے دل میں نیلی کی محبت بیج کی طرح جڑ پکڑ چکی ہے۔ نیلی کی مسکراہٹ، اس کی نرم گفتگو اور اس کا خلوص، سب کچھ اس چھوٹے سے بچے کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ وجدان کی والدہ، جو ہمیشہ اپنے بیٹے کی تنہائی سے پریشان رہتی تھیں، اب محسوس کرنے لگی ہیں کہ نیلی میں وہ سادگی، وہ نرمی اور وہ خلوص موجود ہے جو ایک گھر کو سنوار سکتا ہے۔ انہیں یہ خیال بار بار ستاتا ہے کہ ان کا بیٹا وجدان اپنی زندگی ایک ویرانے کی طرح گزار رہا ہے۔ شوہر کھو چکا، بچہ سنبھالنے کی ذمہ داری تنہا اٹھا رہی ہے، تو کیوں نہ نیلی جیسی شریف اور نیک دل لڑکی کو اس گھر کی بہو بنایا جائے۔ ایک شام وجدان کی ماں اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے۔ وہ کہتی ہے، وجدان، میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم اجازت دو تو میں نیلی کے گھر جا کر اس کے والدین سے تمہارے لیے رشتہ مانگ لوں۔ تم دونوں ایک دوسرے کے قابل ہو اور سنی کو بھی ایک ماں مل جائے گی۔ وجدان پہلے تو خاموش رہتا ہے، دل میں کئی وسوسے جنم لیتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی ماں کی باتوں میں چھپی محبت کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نیم رضامندی ظاہر کر دیتا ہے۔ ادھر نیلی کا والد نواب صاحب پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ دلشاد، جو فیصل آباد سے آیا ہوا ایک مراثی ہے، نیلی میں دلچسپی لے بیٹھا ہے۔ نواب صاحب کو یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں۔ ان کی انا اور عزت کے بیچ دلشاد کی محبت ایک کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ مگر نواب صاحب کے لیے معاملہ آسان نہیں۔ دلشاد نے ان سے 20,000 روپے ایڈوانس میں لیے تھے جو اب واپس نہیں ہو سکتے۔ وہ غصے میں ہے مگر بے بس بھی۔ ایسے میں اچانک ایک دن وجدان اور اس کی والدہ نیلی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر سلام کرتے ہیں اور بڑے احترام سے بیٹھ کر نیلی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ وجدان کی والدہ صاف کہتی ہیں، ہم آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتے۔ میرا بیٹا ایک بیٹے کا باپ ہے، مگر ہم نیلی کو ہر خوشی دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر کی رونق بنے گی۔ نواب صاحب چونک جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کئی سوال ابھرتے ہیں، لیکن آخر کار وہ سوچنے کے لیے وقت مانگ لیتے ہیں۔ نیلی کی ماں بھی خاموش ہے، مگر اس کی نظریں سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ کچھ دن بعد نواب صاحب نے فیصلہ کر لیا۔ وہ وجدان کی سچائی سے متاثر ہو گئے اور اس طرح نیلی کی شادی وجدان سے طے ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد نیلی کے چہرے پر ایک عجب سی خاموشی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ جس کے گھر جا رہی ہے وہ گھر اس کا ہے، مگر دل کسی اور کا۔ دلشاد کی یادیں، اس کی باتیں، سب کچھ نیلی کے وجود میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ اب کہانی کا منظر بدلتا ہے۔ نیلی وجدان کے گھر آ چکی ہے۔ سنی کے ساتھ اس کا رشتہ پہلے ہی بہت مضبوط ہے۔ وہ اس کے ساتھ کھیلتی ہے، ہنستی ہے، مگر جب رات آتی ہے وہ اکیلی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب خواب گھومنے لگتے ہیں جو دلشاد کے ساتھ دیکھے تھے۔
ادھر دلشاد کی زندگی بھی بدلنے لگی ہے۔ نیلی کو کھونے کے بعد اس کی آواز میں وہی درد گھل گیا ہے جو کسی عاشق کے دل سے نکلتا ہے۔ ایک دن وہ ایک میوزیشین سے ملتا ہے جو اس کی آواز سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری آواز میں ایک کہانی چھپی ہے، یہ درد تمہیں کامیاب بنا سکتا ہے۔ یوں دلشاد گانے لگتا ہے، اس کی آواز کا جادو پھیلنے لگتا ہے۔ لوگ اس کے راگ، اس کے سر، اس کے درد میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ شہرت پانے لگتا ہے مگر دل کے اندر اب بھی خلا باقی ہے، وہ خلا جو نیلی کی جدائی نے پیدا کیا تھا۔ دوسری طرف وجدان نیلی کے چہرے سے سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ نیلی کے دل میں کوئی بات تو چھپی ہے۔ ایک دن وہ کہتا ہے اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے، کوئی دکھ تو مجھ سے شیئر کرو۔ نیلی کچھ نہیں کہتی، بس خاموش رہتی ہے، مگر خاموشی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ ایک روز وجدان اتفاقاً نیلی اور دلشاد کی بات چیت سن لیتا ہے۔ نیلی کے لہجے میں وہی احساس، وہی درد جو کسی سچے عشق کا ہوتا ہے۔ یہ لمحہ وجدان کو توڑ دیتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے دو دلوں کے درمیان آ کر شاید ظلم کیا۔ اب سوال یہ ہے کیا وجدان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر نیلی کو اس کی محبت لوٹا دے گا؟ کیا نیلی سنی کے لیے اپنی محبت قربان کر دے گی؟ اور کیا دلشاد اپنی محبت کھونے کے بعد بھی نیلی کے بغیر جی سکے گا یا واپس فیصل آباد لوٹ جائے گا؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب شاید اگلی قسط دے گی۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی، کبھی قربانی مانگتی ہے، کبھی صبر اور کبھی مکمل ترک۔ نیلی، وجدان اور دلشاد تینوں اپنی اپنی راہوں پر ہیں، مگر قسمت کی لکھی ہوئی کہانیاں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ کے خیال میں نیلی کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا محبت کو قربان کر دینا ہی معصومیت کی علامت ہے؟ اگر آپ کو یہ تبصرہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔